معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اسرار وظیفے میں سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں ہم جیسا کہ پڑھتے سنتے ہیں اور بتاتے ہیں، سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلوں کو بھی آسان فرماتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ بندہ جس مقصد کے لیے پڑھے یا سنے تو اللہ تعالی اس کے مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے بندہ کوئی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس پریشانی سے نجات کے لیے پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو دور عطا فرماتا ہے، اور بندہ کوئی بیمار ہے شفا یابی کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اور بندہ اگر کسی نیک جائز مقاصد کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندے کے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو برکت کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ اگر دکان و مکان میں کامیابی رزق کے لیے پڑھے، اس کی خرید و فروخت کی ترقی و برکت کے لیے پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر طریقے سے اگر کوئی بے اولاد ہے تو بے اولاد اگر چاہتا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو اولاد والے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کو پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار فائدے ہیں۔ کچھ اور فائدے آپ سماعت کریے۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، جو میں 10 فائدے ہمیشہ بتاتا ہوں اس کو پھر سے سماعت کریں تاکہ آپ کی یاد تازہ رہے اور آپ اس کی اہمیت و فضیلت کو جان سکیں۔ سورہ یاسین کی 10 برکات۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اے علی سورہ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی برکات جو آتی ہے، اگر بھوکا پڑے تو سیر ہو جائے، اگر پیاسا پڑے تو سیراب ہو جائے۔ تیسری ننگا لباس سے محروم ہو اور پڑھے سے تو اللہ تعالیٰ اسے لباس عطا فرماتا ہے غیب سے۔ چوتھی، اگر کوارا پڑے نکاح کا حاجت مند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک جگہ سے نکاح یعنی شادی یا نکاح مقرر فرماتا ہے۔ اگر خوف زدہ پڑے، یہ 5ویں ہے برکات، تو شادی امن پا جائے۔ اگر مسافر پڑے، یہ 7ویں، تو سفر میں اس کی مدد کی جائے گی اور اس کو تھکاوٹ بھی بالکل نہیں ہوگی۔ 8ویں ہے جس کا سامان گم ہو گیا ہے وہ سورہ یاسین کو پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامان پا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں 9ویں جو ہے وہ ہے مریض پڑھے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اور 10ویں یہ میت کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی ادا پسند آ جائے تو اللہ اس کی بخشش و مغفرت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا یا سنے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کا ثواب، سنتا ہے تو سننے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت و برکت بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کو اتنی اہمیت، اتنی فضیلت والی سورت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی بدا پسند آ جائے تو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو سورہ یاسین پڑھا سنا کریں، یہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ آئیے پڑھتے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات سورہ یاسین پڑھی سنی گئی، اللہ تعالیٰ پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، جس کی جو پریشانی اس کی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حالات ہندوستان کو بہتر فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت پیدا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے ہی وظیفے، قرآنی وظیفوں کے لیے ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔